اذا السماء انشقت، وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے کہ ایسا کرے۔ یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، وہ پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوں گے وہ کان لگا کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو سننے کی استطاعت دی ہوئی ہے، کئی چیزوں کی استطاعت تو ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے، کئی چیزوں کی نظر نہیں آتی۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے ہاتھ پاؤں، ایون کہ اس کے جسم کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو پھر انسان کلام کرے گا، اپنی کھال سے کہے گا کہ آج تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو، تمہیں کیسے زبان مل گئی؟ تو پھر آگے کھال بول کے کہے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر مخلوق کو بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن یہاں پہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے کئی چیزوں کی قوت گویائی، ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ قیامت والے دن وہ چیز واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قیامت والے دن آسمان کان لگا کر سنے گا اپنے رب کے حکم کو، وحقت، اور اس پہ فرض بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت اختیار کرے اپنے رب کی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، ظاہر ہے زمین کو اذا دکت الارض دکن دکا، کوٹا جائے گا زمین کو، تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی، یہ پوری کی پوری زمین ہی میدان محشر بن چکی ہوگی، زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے، زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی۔ مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی، اور اسے شایع بھی یہی ہے، اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی۔ ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا، کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے، اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنٹس ہے، کسی نے وزن اٹھانا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل انپٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے۔ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈیفرنٹ رکھی، کسی نے زمین میں ہل چلانا ہے، اس کی مشقت وہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے، اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی، اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا، جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے، انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ بکری کا پیٹ بھرا ہو، اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے، لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا، صبر کر لے گا، حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات۔ اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے، اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے، تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی۔
یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی، یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس. یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے اپنی عقل کو استعمال کر کے. جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، جبلت ہے، شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں، اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے. یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو، اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے. اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے. تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے. تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی. انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے گا. یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے. یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے. بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے گیون سرکمسٹانسز میں. انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے. اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یا 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے. مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے. ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے. پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں جاب لگ گئی تو سکون آ جائے گا. جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا. جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि इवन नबी अलैहिस्सलाम अगर नमाज के दौरान भी कुरान की तिलावत कर रहे होते थे और अल्लाह ताला के अजाब से रिलेटेड आयात आ जाती थी रिक्कत पैदा करने वाली, तो नमाज में ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआएं शुरू कर देते थे। तो मैं उसी सुन्नत पे अमल करते हुए दर्स के दौरान भी जब इस तरह की रिक्कत अंगेज, और ये पारा नंबर 30 तो सारे के सारे ही आप देख लें कि फिक्र आखरत है, इंजार बिल आखिरा है, आखरत की जवाबदेही का इसमें डर सुनाया गया। तो तेरी मुशक्कत ये है कि तू जिंदगी में मुशक्कत करता रहेगा यहां तक कि अपने रब को आके मिलेगा, लेकिन ये याद रखना है कि ये मुशक्कत के बाद रिजल्ट क्या निकलना है। अगर इसी मुशक्कत के साथ साथ रब को रिस्पॉन्स किया हुआ तो कुछ और रिजल्ट निकलेगा क़यामत वाले दिन, और अगर खुदा की नाफरमानी की, ये बहाना बना के जी रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत है, इस इबादत की वजह से बाकी सारे फराइज छोड़ दिए, तो चमड़ी तो उतर जानी है। अल्लाह ने तो टोटल पैकेज लेना है ना आपसे। ये तो नहीं है कि इंसान जो है वो रिज़्क़ हलाल की तलाश के अंदर अल्लाह ताला के हुक्म उदूली कर दे बाकी मामलात की, ऐसा नहीं है। हर मामले में अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, बस क़यामत के दिन जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, फ़सौफ़ युहासिबु हिसाबन यसीरा, तो फिर अनकरीब उसका हिसाब आसानी से ले लिया जाएगा। यानी फिर वो सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च वाली बात होगी, जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिला उसको तो जन्नत का परवाना मिल गया। वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो लौटेगा अपने घर वालों की तरफ बड़ी खुशी के साथ। यानी दुनिया में भी जब कोई शख्स कोई डिग्री हासिल कर लेता है, कोई कामयाबी हासिल कर लेता है, तो हर एक को दिखाता फिरता है, ये देखो मैं कामयाब हो गया हूं। तो क़यामत वाले दिन भी जाहिर है कि वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी डिग्री तो वो है ना, असल कामयाब हुआ है जो आखिरत में कामयाब हुआ। दुनिया में चाहे कोई शख्स गुमनामी की मौत मर गया किसी फुटपाथ के किनारे, उसको लावारिस लाश के तौर पे बगैर कफन के भी दफना दिया गया, तो कब्र में उसे जन्नती कफन मिल जाएगा। एंड रिजल्ट तो उसका बेहतरीन है। और दुनिया में किसी ठाठ की जिंदगी किसी ने गुजारी, मरने के बाद चाहे उसकी कब्र जो है वो सोने की भी बना दी जाए, उसके अंदर जो उस पे हालात वारिद होने हैं वो तो कोई नहीं बदल सकता। तो वो शख्स बड़ी खुशी के साथ अपने घर वालों की तरफ लौटेगा और फख्र से बताएगा, ये देखो मैं आज के दिन के लिए तैयारी कर रहा था, मैं कामयाब हो गया। इसी को सपोर्टिव एक 2-3 अहादीस है सही मुस्लिम के अंदर। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, खाने पीने की प्रॉब्लम भी रहती है, फाके भी आते हैं, मर्जी का खाना भी नहीं मिलता। जिन लोगों ने जेल गुजारी जरा उनसे पूछें। और काफिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, इसलिए उसने दुनिया को जन्नत बनाया। और एक और हदीस है सही मुस्लिम में कि दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डुबोए, उसके साथ जो पानी लगेगा वो दुनिया की जिंदगी है, और समुंदर इनफिनिट ना खत्म होने वाली आखिरत की जिंदगी। कंपैरिजन ही कोई नहीं है दोनों का। अब कोई आखिरत में कामयाब होता है तो वो तो हमेशा की कामयाबी उसका मुकद्दर हुई हुई है ना। मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 अरब और 1 रुपया, किसी के पास 1 अरब रुपया हो और किसी के पास 1 अरब 1 रुपया हो, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 रुपया अरब से ऊपर होना ये तो निग्लिजिबल है। तो कितना बेवकूफ है वो शख्स, वो 1 रुपया बचाने की खातिर अरब रुपया अपना जाया करते। और कितना अक्लमंद है वो शख्स जो 1 रुपए की कुर्बानी करके 1 अरब रुपया बचा ले। यानी दुनिया की जिंदगी खुदा को दे के हमेशा की जन्नत कमा ले। जो सूरह तौबा में आया कि हमने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में खरीद लिए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जो फजीलत हासिल है पूरी उम्मत पे, वो इसीलिए है कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जान माल हर चीज की, आखिरी दर्जे में। सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है बड़ी रिक्कत अंगेज, इसी आयत से मुझे याद आई।
کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی۔ آج تو مجھے یاد بھی نہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے، مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں، فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے۔ تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی 60 سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی۔ سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو۔ 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے، بات کی تو اربوں سال کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں۔ سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں، اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی۔ اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا۔ یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے، کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں۔ جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا۔ ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں، فجر سے لے کے زور تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے، بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک۔ تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت چونکہ دنیا نقد ہے، فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے، انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی، چھاٹ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، بڑی عیاشی کی اس نے دنیا میں۔ جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کیا اللہ؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی، صرف پھیرا۔ ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں
اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے. پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا. یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں بچ جائیں. دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے. تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا، وہ کہے گا لو جی مارا گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا. وہ تو فرشتے ہیں نا جی. اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت. پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا. اچھا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا. جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا. تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں. ورنہ تو وہاں بھی آتا کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے. جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں، اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی، آج دیکھو میں مارا گیا ہوں. لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا، مارا جائے گا. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر. یہ حقیقت بات ہے، جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر، دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی. یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، نہیں. صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی. تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی. خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی آنی ہیں، لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا، دنیا حسنہ بن جائے گی، صبر نصیب ہو جائے گا.